السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر۔ اسلام آباد سے سیاسی لیڈران کے لیے اکثر امتحان سخت ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت نمائندگان وہ بھی نپٹانی ہوتی ہیں، دوسری طرف اپنی کنسٹیچوئنسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں ایک خیال ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاید لیڈرشپ کی وہ کوالٹی جس کی لوگوں کو توقع تھی وہ مہیا نہیں کر پا رہے۔ چند ایک بیانات پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئے ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی طور پر جب نمائندگی کا معاملہ آتا ہے تو پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے کے بجائے کچھ بیانات ایسے سامنے آئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کمزوریاں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ ہم اس موضوع کو زیر بحث بنا کر آج کا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر زمان کارا صاحب، who is a federal minister for Kashmir Affairs in Northern areas and a veteran politician, has been associated with People's Party for a long time۔ کارا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایاز امیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ممبر ہے قومی اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں۔ اور اعجاز حیدر صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے، ڈیلی ٹائم کے سینئر ایڈیٹورل رائٹر ہیں، فرائیڈے ٹائمز کے لیے بھی لکھتے ہیں اور ڈان کے اوپر آلٹرنیٹ کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو قمر صاحب، میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں جو ایک بیرونی اخبار کو آصف علی زرداری صاحب نے بیان دیا جو چھپا بھی ہوا ہے بعض اخبارات میں، جس میں انہوں نے پاکستان کو سکھ مین آف ایشیا کا نام دیا اور کہا کہ تمام دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا اس سے پاکستان کا نام بلند ہوا یا اس سے پاکستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ طلعت صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب سے ہماری جماعت یا ہمارے کولیشن کی حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستانی قوم کو کسی بات کے بارے میں ان سے اخفا نہیں رکھیں گے، ساری حقائق قوم کے سامنے بیان کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی ہفتہ کے اندر اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے جو قوم کے سامنے ہماری معاشی صورتحال تھی وہ قوم کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر، وار آن ٹیرر کے اوپر جوائنٹ سیشن جو ان کیمرہ ہوا اس پہ جنرل ڈیبیٹ بھی کرائی گئی، اور وہ بھی حالات ہم نے قوم سے چھپائے نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ اخفا سے کام نہیں چلے گا، فرار سے کام نہیں چلے گا، الزام برائے الزام سے کام نہیں چلے گا۔ اگر صدر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایشیا کا سکھ مین ہمیں بنا دیا گیا ہے تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا اپنا فیلئر نہیں ہے۔ ہم تو 79 سے آنورڈ بھی دنیا کی جنگ لڑتے رہے، اور اب بھی وار آن ٹیرر پہ جو ہم جو ایک محاذ بنے ہیں پورا، اس میں ہمارا اپنا رول کم ہے۔ دیگر جو ہمارے اوپر چیزیں امپوز کر دی گئی یا حالات ہمیں ایسے مل گئے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر، اگر افغانستان میں 79 میں مہم جوئی شروع ہوئی تھی اس کے خلاف دنیا ساری آئی، اور اب جو وار آن ٹیرر آیا ہے کا عمل شروع ہوا ہے اس پہ بھی ہماری یقیناً حکومت کے سامنے ایک صورتحال تھی، اور ہم نے وہ قوم سے چھپا کے نہیں رکھنی، یعنی چھپایا نہیں ہے، آپ نے سچ بیان کیا ہے اور اس پر شاباشی ملنی چاہیے چاہے اگر تنقید ہو۔ لیٹ می برنگ ان ایاز امیر صاحب ایٹ دس پوائنٹ۔ ایاز صاحب، حقیقت بیان کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں سے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے، اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے اور یہ ملک جو ہے وہ سکھ مین آف ایشیا بن گیا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ ساری دنیا کو حقائق معلوم ہے۔ کارا صاحب کو میں پیرافریز کروں فور یو۔ نہیں، جو مسئلہ پاکستان کا ہے کہ پاکستان سکھ مین آف یورپ آف ایشیا یا سکھ نیشن آف ایشیا نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت قوم کی بیماری کا کم ہے، ہمارے حکیموں، ڈاکٹرز اور لیڈران کی بیماری کا زیادہ ہے۔ آپ یہ تماشا دیکھ لیجئے جو ان کا ریاکشن تھا ممبئی پہ جو اٹیکس ہوئیں، کیسے کیسے انہوں نے افسانے گھڑے، کیسے کیسے جہاں تک انڈینز پہنچے بھی نہیں تھے
یہ خود اقرار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. اب حالیہ آپ دیکھیں جو وائلیشنز ہوئی ہیں ایئر سپیس کی جو ہماری جو ہوئی ہیں اس کی ایکسپلینیشنز کون دے رہے ہیں؟ ہمارے ریسپیکٹیبل صدر صاحب دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل وائلیشن تھی. یہ تو نیو دہلی سے بیان آنا چاہیے تھا کہ ٹیکنیکل وائلیشن ہے یا ہوئی ہے وائلیشن یا نہیں. یہ ہم پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو نیشنل ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے طبیب اور لیڈرز ہیں, اب کوئی ان سے ٹیلی ویژن انٹرویو پہ کوئی سوال پوچھتا ہے, ان سے جواب ٹھیک نہیں دیے جاتے. یہ کوئی ساؤنڈ بائٹس دیتے ہیں ٹی وی سٹیشنز کو جو کہ ان کے نہیں دینے چاہیے, ان کو وہاں کی نہیں سمجھ آتی. انہوں نے جو نیشنل اسمبلی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں, اور جتنا انہوں نے irrelevant, اور اس میں ہماری جماعت کا بھی قصور ہے, سارے مل کے اس کو بالکل انہوں نے ایک قسم کا انفیکچول فورم بنا دیا ہے. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح ریالٹی باہر کیا ہے, ہمارے لوگ جو ہیں کس قرب اور اضطراب میں مبتلا ہیں, اور وہاں پہ کیا چیز ہو رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پہ ایک عجیب قسم کا ایک ماحول بنایا ہوا کہ نہیں بات نہیں کرنی. قمر صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ مرض کو چھپانے سے مرض دور نہیں ہو جاتا, لیکن پاکستان کے مسائل پر بحث پاکستان کے اندر اور پاکستان کی نمائندگی پاکستان سے باہر دو مختلف ایشوز ہیں. مثلا ایک تو ہم نے بار بار سنا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ جی the world should come and help this country. کبھی ہم $100 بلین مانگتے ہیں, کبھی ہم $50 بلین مانگتے ہیں, پھر وال اسٹریٹ جرنل کے اندر وہ ایک چھاپ دیتے ہیں جی کہ اس قوم کو $100 بلین دے دیں اور اس کا نیوکلیر پروگرام جو ہے نا وائنڈ اپ کرنا, it's not a bad deal. یہ جو رویہ بن گیا ہے جی کہ آئیں اور پاکستان کی مدد کریں, ملک سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ مناسب رویہ ہے؟ طلعت صاحب, یہ بڑا ہی اہم سوال ہے, بہت ہی اہم سوال, لیکن اس سے قبل تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا. ایاز امیر صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میں خود ان کا بڑا مداح ہوں, بہت اچھے لکھنے والے ہیں, پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. جہاں تک تعلق, انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب نے ان کو جوابات دیے ہیں یا اس پہ ایکسپلینیشنز دی ہیں, آپ مجھ سے سوال کریں ابھی تو کوئی بھی سوال کرے تو مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا پڑے گا, اور رسپونڈ میں اپنے طور پہ نہیں کروں گا, اپنی وزارتی حیثیت میں جو مجھے انفارمیشن ملے گی اس پہ کروں گا. اور صدر صاحب نے ہندوستانی طیاروں کی طرف سے یا وزیر اعظم صاحب نے ہندوستانی طیاروں کی طرف سے جو وائلیشن ہوئی اس پہ جو رسپانس لیا اپنی مسلح افواج سے یا اپنے فارن آفس سے یا جو ان کے ذرائع تھے, اس پہ اگر میڈیا نے ان سے سوال کیا تو اس پہ جواب دیا. اگر جواب نہ دیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کنسیل کر رہے ہیں, اور اگر جواب دیا ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دلی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. وہ اگریوڈ ہے, وہ دکھ میں ہے اور غصے میں ہے. کیا ہمیں بھی اسی عمل کا اظہار کرنا چاہیے؟ اگر وہ فرض کرے الزام لگا رہے ہیں تو کیا الزام کے جواب میں الزام لگا کے کام چل سکے گا؟ کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو سکیں گے؟ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ ہم دنیا ساری کو کبھی $100 بلین کہتے ہیں, کبھی $50 بلین کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ہماری مدد کو آؤ, تو ہم کیوں نہ کہیں؟ ہم دنیا سے کوئی بیگ نہیں کر رہے. آج پاکستان جو لڑائی لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ پاکستان کی صرف اپنی لڑائی نہیں ہے, ہم اس پورے ریجن کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم پوری دنیا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اس لڑائی کی وجہ سے ہماری اکانومی کا جو صورتحال ہے, ہم پہ جو برڈن پاکستان پہ آیا ہوا ہے, ہمارے ٹریڈ کی جو صورتحال بنی ہے, وہ فائنینشیل برڈن اگر ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ ہم سب کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور سب کو اس کو شیئر کرنا چاہیے, تو ہم کسی سے بیگ نہیں کرتے, بلکہ وہ لڑائی جس کی ہماری پوری قوم قیمت دے رہی ہے, اس کے جو سائیکولوجیکل اثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر ہیں, جو پولیٹیکل اینڈ سوشیولوجیکل اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں, اس کی تو کمپنسیشن اپنی جگہ. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو اخراجات ہیں, پاکستان اس قابل نہیں ہے, پاکستان کے اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی لڑائی لڑ سکیں. جہاں تک تعلق ہے کہ جی کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ بیڈ ڈیل نہیں ہے, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام لے لو, تو یہ کسی انڈیویجول کی رائے کے اوپر ہم کسی قوم کی رائے نہیں مان سکتے. اس طرح کے بیانات تو ہمارے بھی کئی لیڈرز دے دیتے ہیں, ہمارے بھی پریس کے کئی لوگ لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی پاکستان کی پالیسی ہے تو یہ نہیں, میں اس کو سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی کنسیڈریبل بات ہے. اگر کسی ملک کی طرف سے یہ بات آئے گی تو پھر ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. وال اسٹریٹ جرنل میں اگر کسی لکھنے والے نے اپنا اوپینین دیا ہے تو یہ ان کا اپنا اوپینین ہے. میں ایاز امیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں قومی اسمبلی کے بارے میں, انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کو ہم نے نان سیریس ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا ہے, یا اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے یا اسمبلی کا ماحول ہم نے اچھا نہیں رکھا ہوا. ایاز امیر صاحب کو میں یہ ضرور یاد کرنا چاہوں گا
کہ پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر بڑے بڑے عجیب ماحول رہے ہیں. ایاز صاحب آپ بھی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, بھلے آپ اپنے احتجاج میں اس وقت ریزائن کر گئے تھے, اب نہ کیجیے گا, اب تو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے. اگر وہاں پہ کوئی غلطیاں ہیں تو ہم نے مل کے اس کو درست کرنا ہے. اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس اسمبلی